بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احمد خان لغاری اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ سلیمان ٹی وی۔ 1982 میں ڈیرہ غازی خان ڈویژن کا قیام عمل میں آیا تو پنجاب کے بلکہ پاکستان کے جہاں جہاں بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ ڈی پی ایس کے نام سے، ڈویژنل پبلک اسکول کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا۔ اسی طرح جب ڈی جی خان ڈویژن کا قیام عمل میں آ گیا تو انتظامیہ نے ڈی پی ایس ڈیرہ غازی خان پہ بھی کام شروع کر دیا اور بالآخر ڈویژنل پبلک اسکول اور کالجز یہ وجود میں آ گئے۔ ڈیرہ غازی خان کی عوام بڑی خوش تھی کہ اس ادارے کی وجہ سے ہمارے بچے اچھی تعلیم اور اچھے سٹاف کے ساتھ بہتر تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ ڈیرہ غازی خان میں اگرچہ پہلے بہت اعلیٰ ادارے قائم تھے جس میں نمبر 1 اسکول ہے، اس طرح کمپریہنسو اسکول تھا، لیکن ڈی پی ایس کی وجہ سے ہمارے لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ایک ایسا اسکول جو براہ راست ڈویژنل کمشنر اور انتظامیہ کی ماتحت وہ کام کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اچھے اساتذہ کا تقرر ہوا، چاہے سائنس کے اساتذہ ہوں یا آرٹس کے اساتذہ ہوں، ان کے انٹرویو لے کے ایک اچھے سکول کا آغاز ہوا۔ ایک عرصہ تک اس سکول نے بورڈ کی پوزیشنیں حاصل کی، خواتین میں اور لڑکوں نے دونوں طرف سے پوزیشنیں حاصل کی، اور اس پہ یقیناً ڈیرہ غازی خان کے والدین کو بھی فخر تھا کہ ان کے بچے ایک اچھے ادارے میں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ اس ادارے کو نہ جانے نظر لگ گئی، یہ بھی ایک سیاسی اکھاڑا بن گیا۔ کچھ تو ان کے اساتذہ نے باہمی گروپوں کی وجہ سے صورتحال کو خراب کیا، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی۔ نمبر 2، کمشنر صاحب جو گورننگ باڈی کام کرتی ہے اس کے چونکہ ہیڈ ہوتے ہیں، انہوں نے سیاسی طور پہ بھرتیاں کی، ایسے لوگوں کو بھرتی کیا جس میں نہ تو کوئی اچھے اس میں کینڈیڈیٹ سامنے آ سکے، بلکہ سیاسی طور پہ ان لوگوں کو بھرتی کیا، جس کے نتیجے میں تعلیمی معیار روز بروز گرتا گیا اور اساتذہ کی لڑائی، باہمی جھگڑے اس کی بنیاد بنے، اور سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے جو ایک پرامن ماحول تھا وہ خراب ہوتا گیا۔ اس کے بعد ایک اور صورتحال پیدا ہوئی کہ اساتذہ کو، جس میں ٹیچنگ سٹاف ہے، نان ٹیچنگ سٹاف ہے، ان کو تنخواہیں نہیں ملی۔ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ اب تنخواہیں نہیں مل رہی، اب تو پچھلے 6 مہینے سے تنخواہیں نہیں مل رہی، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ جو وبا آئی کرونا وائرس، اس کی وجہ سے بچوں نے فیسیں جمع نہیں کرائی، لہٰذا ہم ان کی تنخواہیں دینے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لیکن صورتحال بڑی عجیب ہے کہ جب ہم نے پتہ کیا تو اس 6 مہینے میں تو کچھ اساتذہ کو تنخواہیں مل گئیں، لیکن اس سے پہلے بھی 3 مہینے کے بعد کسی 1 مہینے کی تنخواہ مل جاتی تھی۔ اس سے پہلے کمشنر صاحب نے تھوڑی اس پہ انکوائری کی کہ کیا صورتحال ہے، اندر کی جو چپکلش اور سازش ہے اس کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر کمشنر اس میں ناکام رہا، چونکہ یہ سیاسی ادارہ بن چکا تھا۔
میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی ایک ادارے میں ایک سبجیکٹ کے، میں وہ سبجیکٹ بھی بتا دوں کہ پولیٹیکل سائنس کے 10 اساتذہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. آخر 10 اساتذہ کی کیا ضرورت ہے کہ وہ میٹرک تک پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں؟ اگر کوئی کالج میں کوئی کلاس ہے تو اس میں میرے خیال میں 1 یا 2 ٹیچر بھی کافی ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ سیاسی طور پہ بھرتیاں ہوئیں، کسی سیاسی کارکن کی یا کسی اور ایسے آدمی کی سفارش پہ انہوں نے بھرتی کیے، اور پرنسپل بیچارہ وہ بھی کمشنر کے ماتحت ہوتا تھا. روز بروز صورتحال بگڑتی گئی. اس وقت کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ 100 اساتذہ سے زیادہ اسکول کا سٹاف ہے، جس کی کوئی وجہ نہیں ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کمشنر صاحب کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں ایک انکوائری مکمل کریں، ایک غیر جانبدار افسر کے ذمے یہ انکوائری لگائیں، اس کی انکوائری کریں، جو سازشی عناصر ہیں ان کو نکال باہر کریں، جو سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کیے گئے اساتذہ ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد حضرات ہیں، ان کو نوکری سے باہر نکالیں تاکہ ادارے کا ماحول بہتر ہو سکے، ادارے میں بچوں کا اور ان کے والدین کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو سکے. اگر اسی طرح عارضی قسم کی ایک انکوائری ہونی ہے جس میں کمشنر صاحب بلا کے ان کی سندیں چیک کریں اور ان کے انٹرویو لیں کہ کون سیاسی ہے کون سیاسی نہیں ہے، تو اس طرح تو میرے خیال میں کوئی بہتری پیدا نہیں ہو سکتی. اس میں عوام کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے یہ پرزور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اساتذہ کی تنخواہیں فی الفور جاری کی جائیں. کمشنر صاحب جیسے بھی بندوبست کریں، ان کو پیسے دیں، ان کی تنخواہیں دیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈی پی ایس کے اساتذہ اور نان ٹیچنگ سٹاف جو ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں، ان کے گھر چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے اخراجات بھی پورا نہیں کر سکتے. یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ حکومتی سطح پہ واضح اعلان ہوا کہ فیسوں کے لیے زبردستی نہ کی جائے، فیسیں نہ لی جائیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو تنخواہیں دی جائیں. صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اساتذہ کو تنخواہیں نہیں ملی، بچوں نے فیسیں جمع نہیں کرائیں، تو پھر ان اساتذہ کا کیا قصور ہے؟ وہ کہاں جائیں؟ لہٰذا یہ مطالبہ بڑے زور شور سے کیا جا رہا ہے اساتذہ کی جانب سے، بچوں کے والدین کی جانب سے، کہ ان کی تنخواہیں فی الفور ادا کی جائیں. اور کمشنر صاحب سے مطالبہ ہے کہ وہ سیاست سے بالا تر ہو کے، وہ ایک سینئر بیوروکریٹ ہوتے ہیں، وہ سیاست سے بالا تر ہو کے ان لوگوں کی تحقیقات کریں جن کو سیاسی طور پہ بھرتی کیا گیا تھا، ان کو گولڈن شیک ہینڈ دے کے یا جس طرح بھی ہے ان کو وہاں سے فارغ کریں، نکالیں، اور ان عناصر کو ضرور نکالیں جو ڈی پی ایس میں اصل میں وہ سازشی کردار ہیں، جو کسی پرنسپل کو نہیں چلنے دیتے، جو آپس میں لڑائی جھگڑا اور باہمی گروپنگ انہوں نے پیدا کر رکھی ہے. یہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا، صفائی ہوگی تو یہ ادارہ چلے گا، اور ڈیرہ غازی خان کے باقی اداروں کی طرح جس طرح پہلے اس کا نام تھا اب بھی یہ اپنی عظمت رفتہ کو بحال کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے خصوصاً کمشنر صاحب کو تھوڑا سا پین لینا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور پھر یہ سکول بھی بند ہو جائے. ایک معمولی سی انکوائری ہوئی ہے جس میں کچھ لوگوں کو نکالا گیا ہے. اسی طرح اگر ایک بڑا کمیشن بنا دیا جائے، ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی جائے،
تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. یہ اکاؤنٹس کے میٹر، یہ تنخواہوں اور فیسوں کی غبن کے کئی معاملات ہیں، یہ سامنے آئیں گے. اور میرے خیال کے مطابق اتنا کچھ سامنے آئے گا جس کا شاید کمشنر صاحب اور گورننگ باڈی کو شاید ان کو احساس بھی نہ ہو، ان کو پتہ بھی نہ ہو. ایک بار پھر عوام کی جانب سے اور اساتذہ کی جانب سے، بچوں کے والدین کی جانب سے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، کمشنر صاحب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اساتذہ کی تنخواہیں اور اندر کی جو صورتحال ہے وہ بہتر بنائی جائے، سیاسی عناصر کو نکالا جائے، نوکری سے نکالا جائے، سیاسی عناصر جنہوں نے بھرتیاں کروائی ہیں ان کو بھی ملازمت سے باہر نکالا جائے، تاکہ یہ سکول پھر سے اسی طرح ڈویژنل پبلک سکول اور کالج بن سکے جس طرح 1982 میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت، خدا حافظ.